بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب کتاب لیں گے تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں جن کو بھیجنے کا فیصلہ ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اہل جنت کے ساتھ فرمایا کہ ان مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ پھر اہل جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے ویسے ہی بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، ان کا نام عکاشہ تھا، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ صحابی کا نام تھا، فرمایا کہ عکاشہ نے سبقت کر لی، ان کے لیے دعا ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو لوگ کے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے۔ نمبر 2، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکلیف کا پہلے زمانے میں آخری علاج ہوتا تھا داغ لگانا، داغتے تھے، جلاتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے ہوں گے داغ لگانے کی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے جو کہ فال نہیں لیتے ہوں گے، جیسا ہمارے ہاں لوگوں کا ایک ہندوانہ رسوم ہے کہ جی بلی گزر گئی، راستہ کاٹ دیا تو سفر پہ نہیں جائیں گے، گھر میں آ کر قینچی چلاؤ تو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی۔ یہ طرح طرح کے توہمات، یہ منع فرمایا کہ یہ کام جو لوگ نہیں کرتے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر توکل کرتے ہوں گے۔ حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سے مراد 70,000 انسان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بڑی تعداد کو بتانا ہے۔ جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جی 10 آدمی ایسے تھے، ہزاروں آدمی ایسے تھے، اس سے مراد 1000 کا عدد نہیں ہوتا، اس سے مراد کسی کی ایک بڑی جماعت کو بتانا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرات محدثین بتاتے ہیں کہ اس 70,000 سے مراد ہے ہزاروں انسان جو ہیں وہ ہوں گے جو اس طرح بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی۔ نمبر 1، تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے۔ نمبر 2، داغ نہیں لگاتے ہوں گے علاج کے لیے، جلاتے نہیں ہوں گے اپنے جسم کو۔ نمبر 3، فال نہیں لیتے ہوں گے جیسے ہندوانہ رسومات ہیں۔ نمبر 4، اللہ پر توکل کرتے ہوں گے۔ میں آج اپنے موضوع کو صرف تعویذ گنڈوں کی حد تک محدود رکھنا چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں، چونکہ آج کل ہمارے ہاں پورے ماحول میں، معاشرے میں تعویذ گنڈے کا ایک عام رواج ہے۔ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو عاملوں کے پاس جا رہی ہے اور طرح طرح کے علاج معالجے ان سے کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ماحول ہو گیا کہ ہر چیز کا لوگ تعویذ مانگتے ہیں، ہر چیز کا تعویذ مانگتے ہیں۔ ملازمت نہیں مل رہی تو تعویذ دے دیجئے، اولاد نہیں ہو رہی تو تعویذ دے دیجئے، اور فلانا مسئلہ ہو گیا تو تعویذ دے دیجئے، سستی ہو رہی ہے تو تعویذ دے دیجئے۔ ہر چیز کا حل ان کے پاس تعویذ ہے۔ اس بارے میں ہمیں اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمیں تعویذ گنڈوں کے بارے میں تعلیم کیا دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے اس معاشرے میں 2 طرح کے انسان ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو افراط میں مبتلا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بالکل نیچے جا چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو شرک کہتے ہیں کہ حرام ہے، شرک ہے۔ بہت سارے لوگ اتنا زیادہ منہمک ہو گئے اس کام میں، تعویذ گنڈوں کے کام میں، کہ وہ خود کام کرنا ہی چھوڑ دیا، چاہتے ہیں کہ سارے کام تعویذ گنڈوں اور جھاڑ پھونک سے ہوتا رہے۔ یہ دونوں 2 انتہائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائیں، تعویذ بھی کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جو حضرات اس کو بالکل غلط کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے، وہ ایک حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان التمائم، کہ جو تمائم ہوتے ہیں، والتولہ، اور اسی طریقے سے جو یہ طرح طرح کے گلوں میں تعویذ ڈالے جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تمیمہ اصل میں تعویذ کو نہیں کہتے، بلکہ پہلے زمانے میں گلوں میں ایک رسی ڈالی جاتی تھی، ان کے اندر سیپیاں ڈالی جاتی تھیں، ان سیپیوں کے جو گھنٹل ہوتی تھی اس کے اوپر وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھاڑ پھونک کو منع کیا، اس کی دو شرطیں ہیں جس کو منع کیا گیا، اور جو پہلے زمانے میں بہت اس کا رواج تھا، آج بھی بہت سارے ہمارے ہاں لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ پہلے کچھ منتر ہوتے تھے، کچھ دعائیں نہیں، منتر، کچھ ایسے الفاظ ہوتے تھے جس کا مطلب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے اوپر دم کرتے تھے، اور دم کرنے کے بعد وہ استعمال کرتے تھے۔ نمبر دو، ان تعویذ جو وہ منتر پڑھتے تھے، ان منتر کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ دینے والا، کرنے والا یہ منتر ہے، یہ تعویذ ہے، اصل طاقت اس تعویذ کے اندر ہے، اللہ دینے والا نعوذ باللہ نہیں ہے، اصل وہ منتر ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، اور وہ غیر معروف الفاظ جس کا مطلب پتہ نہیں، اس کو وہ منتر کے طور پہ پڑھتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت بڑے عاملوں کی تعداد وہ ہے جو ایسے منتر پڑھتے ہیں، ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ آپ اس کو اگر لے کر پڑھیں تو آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے اس کو۔ نمبر دو، اس کا مطلب پتہ نہیں۔ نمبر دو، عقیدہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا تعویذ ہے، اللہ کرنے والا نعوذ باللہ نہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری قدرت طاقت اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس طاقت و قدرت نہیں ہے۔ رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کی فیصلے اور طاقتیں، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو لوگ یہ منتر پڑھ کر عمل کرتے ہیں، ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام کام ہے، اس کو فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ جو بتوں کے نام پہ، طرح طرح کے ناموں کے اوپر تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مددیں مانگتے ہیں، اور اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایسے تعویذ بالکل شرک ہیں، ان کو استعمال کرنا بالکل ناجائز۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائیں، آپ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو کہ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کو، بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، یہ دعا سکھلائی، تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، یہ دعا کیا بلکہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، یہ شفا ہے۔ آپ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، آپ کا خود معمول تھا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ خود دم کرتے تھے روزانہ جب رات کو سوتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھتے تھے ساتھ، آپ کا معمول تھا قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے اور مرض الوفات تھا تو اتنی کمزوری آپ کے اوپر تھی کہ آپ دم نہیں کر پاتے تھے، تو فرماتی کہ میں ان کے ہاتھوں پر دم کر کے پھر آپ کے جسم کے اوپر اس کو پھیرتی تھی۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہیں جو یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں یہودیت سے مسلمان ہوا
تو اب میرے اوپر یہودی لوگ طرح طرح کے عملیات کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ بھی عمل کرتے تھے اور میں بھی عمل کرتا تھا، اور میں اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر میں خود دم کرتا تھا، اور اپنے جو بڑے بچے ہیں ان کو میں نے یہ دعا سکھلائی۔ آج بھی ہمارے ہاں علماء یہ دعا بتاتے ہیں، مسنون دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ دعا ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں جو انسان گھر سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اور سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دن بھر کے سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان سب دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتدال رکھا ہے، ایک حد تک دعاؤں کا اور تعویذوں کا اہتمام کیا کہ یہ دعائیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہوگا۔ اگر سارے مسئلے تعویذوں سے حل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی جنگیں کی، اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے کہ ہماری تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، کتنی تکلیفیں جھیلی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر فاقوں کے مارے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر آپ نے پتھر باندھ لیے۔ اگر مسئلے سارے تعویذوں سے حل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تعویذی کرتے، ان سے بڑا تعویذ کرنے والا کون ہوتا؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائیں، اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ غیر اللہ اور مشرکین کے نام کے اوپر کوئی چیز مت پڑھو، یہ کام غلط ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، جو انسان کی صلاحیت ہے وہ کسی میں نہیں۔ شیر کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، جو شیر کی طاقت ہے وہ انسان میں نہیں۔ اسی طرح اللہ نے جنات کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، وہ انسان میں نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے اندر طاقت رکھی ہے، وہ شیاطین کی طاقت ہے۔ جب یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس جو طاقت ہے، اگر تم مشرکانہ الفاظ بولو گے اور مشرکانہ منتر پڑھ کے دم کرو گے تو ہم اپنی طاقت کے ذریعے سے تمہارے یہ کام کر دیں گے۔ تو جب جو لوگ کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ان مشرکانہ منتروں کو پڑھتے ہیں، کوئی کاغذ کاٹ رہا ہے، کوئی قطرے بنا رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے، ان کے ساتھ پھر جنات اور شیاطین لگ جاتے ہیں، وہ ان کے کچھ کام کر دیتے ہیں۔ اس کا تعلق نیکی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک منتر ہے۔ شیاطین ان کے ساتھ لگ گئے، جنات ان کے ساتھ لگ گئے، ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کو تو پکارتے نہیں، عقیدہ ان کا کمزور ہے، تو چلو ان کا کام بنا دو، یہ اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے عقیدوں اور اللہ سے لو لگاتے نہیں، اور ان منتروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں، ان کے کام بن جاتے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا درس دیا وہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ دعائیں پڑھیں جو قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اصل چیز اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اس کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، اور ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نفع پہنچانا چاہے، کوئی انسان اس کو نفع سے نہیں روک سکتا۔ ہمیں تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو دعائیں سکھلائیں قرآن اور حدیث میں آئیں وہ دعائیں ضرور پڑھیں، اور اپنی ساری خواہشات اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں۔ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے آپ صدقہ خیرات کریں، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ انسانوں پر رحم کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم لوگ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہزاروں بلائیں ٹلتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقات جو ہوتے ہیں وہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، صدقہ دیں۔ لیکن یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تصور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور نہیں ہے کہ ہر کام کے اندر تعویذ گنڈے، ہر چیز کے لیے تعویذ۔ آج لوگوں نے محنت کرنی چھوڑ دی، آج لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا،
حرام کھائے چلے جا رہے ہیں اور رشوتیں لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، ناجائز طریقے سے مال لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تعویذوں سے مسئلے حل ہو جائیں۔ تعویذوں سے اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم لوگ کمزور عقیدے کے شکار ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے قرآن اور حدیث کی دعائیں پڑھیں اور ان کے عملیات کریں۔ اس کے علاوہ ایسے عاملوں کے پاس مت جائیں جو طرح طرح کے منتر پڑھ رہے ہوں، مشرکانہ اور شرکیہ عقیدہ ان کا ہو، اور ایسے چیزیں پڑھ رہے ہیں جن کا مفہوم اور مطلب واضح نہ ہو۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے اپنی لو لگائیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اصل چیز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن دیکھیے ایک اور بات بیچ میں عرض کر دوں، دعاؤں کی جہاز کے جیسے دو پر ہوتے ہیں نا، جہاز کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر ٹوٹ جائے جہاز اڑے گا؟ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، کیا پرندے کا اگر ایک پر کٹ جائے تو کیا پرندہ اڑے گا؟ نہیں۔ اسی طرح دعاؤں کے بھی دو پر ہیں، دعاؤں کے دو پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کے اگر دونوں پر سلامت ہوں گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے۔ نمبر ایک عقل حلال، نمبر دو صدق مقال۔ عقل حلال کا مطلب ہے آمدنی حلال ہو، حرام آمدنی ہوگی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے، پھر تو مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر دو بات سچی کرے، صدق مقال کے معنی ہوتے ہیں سچی بات کرے۔ یہ دعاؤں کے دو پر ہیں، جب یہ دو پر دعاؤں کے لگیں گے، حلال آمدنی ہوگی، سچی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہم کوئی کام نہیں کرتے، نہ اللہ سے مانگتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ حرام آمدنیوں سے بچتے ہیں، نہ فسق و فجور سے بچتے ہیں، اور چاہتے ہیں تعویذ گنڈوں سے مسئلے حل ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے عاملوں کے شکار ہو جاتے ہیں جن عاملوں کے پاس سوائے ان منتروں کے جو مشرکانہ منتر ہیں، جن کے پاس جنات اور شیاطین طرح طرح کے لگے ہوئے ہیں، ان سے ہمیشہ نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی لیے سحر اور جادو کو منع فرمایا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی انڈے پر کوئی عمل کر لیا ہے نا، جی کسی نے چھری سے یہ کاٹ کر دی، یہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے عملیات نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے تجربات کے عملیات ہیں۔ لیکن میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ چھری سے یا انڈوں سے کوئی عمل کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کی کوئی دعا پڑھ کے کر رہے ہیں تو چلو پھر بھی ایک بات ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے منتر ہیں جن منتر کا مطلب واضح معلوم نہیں، اور وہ مشرکانہ منتر ہیں، اور وہ مشرکانہ عقیدے کے ساتھ ہیں کہ اصل کرنے والا یہ تعویذ ہے، اصل کرنے والے یہ چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کو قرآن پاک کی دعا پڑھی یا حدیث شریف کا کوئی عمل پڑھا اور انڈے پر عمل کر دیا تو چلو ٹھیک ہے، انڈا کھا لیا اس نے، یا انڈے کو استعمال کر لیا، وہ توڑ دیا، وہ چھال دیا، جو بھی ہے۔ لیکن یہ جو طریقے ہیں نا کہ جی چھریوں پر عمل، انڈوں پر عمل، دھاگوں پر عمل، یہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے طور طریقے نہیں ہیں۔ اصل چیز وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک حد تک ہمیں رہنا چاہیے، حد سے زیادہ اس میں انہماک اور حد سے زیادہ تعویذ گنڈوں کے اندر لگنا یہ بالکل قرآن اور حدیث نے ہمیں نہیں سکھایا۔ بھائی ایک حد تک رہنا چاہیے۔ میں نے وہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، اللہ نے قرآن پاک ان پر نازل کیا۔ وہ چاہتے تو سارے مسئلے دعاؤں سے اور تعویذ گنڈوں سے نمٹا دیتے، لیکن آپ کی اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے غزوات، کتنے سرایا، کتنی جد و جہد انہوں نے کی۔ اس لیے یہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ چھری سے کاٹ کر رہے ہیں یا انڈوں کو اوپر اچھال کر توڑ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کے اوپر وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن اور حدیث میں یہ انڈے ونڈے کا کوئی عمل نہیں آتا، یہ ان کے اپنے طور